بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہمارا آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پہ اپنے کرسچین بھائیوں کے لیے ہے۔ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک تحریک اٹھی ہوئی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی اقلیت کرسچین کمیونٹی ہے۔ ان کا جو کردار ہے پاکستان بنانے میں، پاکستان کو سٹیبل رکھنے میں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ یہ وہ واحد پڑھی لکھی کمیونٹی ہے جس نے اس ملک کو مضبوط تعلیمی ادارے دیے۔ اس کے چرچز سے اٹھنے والی دعائیں اور صدائیں ہمیشہ پاکستان کی عظمت سربلندی کے لیے ہیں۔ 1965 کی جنگ ہو، 1971، 84، 99 یا دیگر کوئی بھی موقع ہو، تو کسی شخص نے کبھی ہماری کرسچین کمیونٹی پہ کہ حب الوطنی پہ کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ اب جب ہم نے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن انڈیا میں رہنے والے سکھوں کے لیے کرتارپور راہداری کھول دی ہے، اپنے بدترین دشمن ہندوؤں کے لیے ہم نے ان کے جو یہاں پہ مندر ہیں ان کی آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی تک پرووائڈ کر دی ہے، تو کیا بگاڑا ہے ہمارے ان کرسچینز نے کہ ہم ان کے پیور مذہبی رسومات کے لیے ان لوگوں کو پاکستان کے ہوائی اڈوں سے تل ابیب، اسرائیل یا بیت المقدس جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ بیت المقدس جانا ان لوگوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا مکہ جانا۔ مسلمانوں کا مکہ اور کرسچین کا بیت المقدس ان کے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہماری رائے میں جب پاکستان ایک ڈالر کے لیے مر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے اور سعودی عرب کے پاؤں پڑا ہوا ہے، اور اسی سعودی عرب اور UAE نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے شہر اور اپنے ہوائی اڈے ان کے لیے کھول دیے ہیں، تو پھر ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اسرائیل کو بے شک تسلیم نہ کریں، اگر کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے، لیکن جو پاکستان میں کرسچین کمیونٹی موجود ہے ان کو بیت المقدس یا ان کے جتنے بھی عظیم مذہبی مقامات ہیں یروشلم میں، ان کی زیارت کرنا ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس غریب پڑھی لکھی اور ہماری جو اقلیت کمیونٹی ہے اس کے لیے آواز اٹھانا بینگ پاکستانی ہم پہ لازم ہے۔ اس سے ہمارا امیج اوپر کو جائے گا، نہ کہ نیچے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ کرسچین کمیونٹی وہاں کا سفر کرے گی تو کیا پاکستان کے جغرافیائی یا نظریاتی جو ہم نے سو کالڈ بارڈر بنا رکھے ہیں، کیا اس پہ قدغن لگتی ہے، یا ہمارا جو نظریہ ہے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ جناب عالی، بالکل نہیں۔ اگر ہم نے جذبات سے نکل کر عقل کو استعمال کیا تو پھر یہ جو مسائل ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس سے زر مبادلہ بڑھے گا، ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، اور یاد رکھیے اس سے انتہائی کثیر زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا۔ آخر کب تک ہم دوسروں کی لڑائی میں ایسے ہی چیئرمین یا لمبردار بن کے بیٹھے رہیں گے؟ جب سعودی عرب کے لوگ آ سکتے ہیں، UAE کے آ سکتے ہیں، تو پاکستان کی جو کرسچین کمیونٹی ہے وہ یروشلم کیوں نہیں جا سکتی؟ اس لیے کہ وہ محض غریب ہیں یا اقلیت میں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آواز اٹھائیے اور ہاتھ سے ہاتھ ملائیے کہ ہم نے ان کو یہ حق حکومت پاکستان سے دلوانا ہے، کیونکہ یہ ان کا ریاستی نہیں آئینی حق ہے۔ تھینک یو۔